السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پھر اس ویڈیو میں آپ سے جڑ رہے ہیں۔ تھوڑے سے وقت کے اندر کچھ نہ کچھ آپ سے تبادلہ خیال ہو جائے، آپ سے بات ہو جائے، آپ سے بات کر لیں، آپ کے پاس کچھ چیز پہنچا دیں اور جو آپ کو بہت ایزی اور آسان لگے۔ اب دیکھیے سین، اس کے بعد شین، صاد، ذات، یہ سب ایک ہی شکل کے ہیں۔ سین کا جو اگلا حصہ ہے، سامنے والا حصہ، یعنی اس قسم سے آپ ایسے لکھتے ہیں، پھر اس پر 3 نقطے لگائیں تو اس کی پہچان شین ہو جائے گی۔ صاد ایک انڈے کی شکل میں لکھتے ہیں، پھر اس پر ایک نقطہ لگاتے ہیں تو وہ ذات بن جاتا ہے۔ یہ صاد ہے، ذات ہے، آپ کو معلوم ہے۔ یہ عین ہے، عین کا اگلا حصہ اس کی شناخت ہے۔ ایک نقطہ ہوگا عین پر تو وہ غین ہو جائے گا فے۔ فے پر ایک نقطہ ہے اور فے کا سر جو ہے تھوڑا گول ہے۔ خاف، یہ بھی وہی ہے، اسے تھوڑی گول شکل میں اسے اینڈ کیا جاتا ہے، لیکن اس کی پہچان جو ہے یہ گول سر اور اس پر 2 نقطے۔ اور آگے بڑھیں تو لام۔ لام کی جو ہے پہلی ابتدا جو کرتے ہیں ہم، وہ لمبی لکیر سے کرتے ہیں، اوپر اٹھا کے لکھتے ہیں، اوپر سے لکھتے ہیں اور پھر اسے گول خاف کی طرح اسے بھی گول کر دیتے ہیں تو یہ پورا ہوتا ہے۔ سین کا پہلا حصہ ہم رکھ لیں گے، اسے رکھ کے ہم اس کے ساتھ الف جوڑ سکتے ہیں۔ سین ہے، یہ سین ہے، سین کے ساتھ بے لگائیں تو سب، سین بے سب۔ میں سا، مجسا، تجسا آدمی، مجسا ہے تو پھر اسے یوں تک کھینچ کے، الف ہے تو پھر یہ بعد والی لکیر کو اوپر اٹھانا پڑے گا۔ اب اس کے بعد کون سا حرف جڑنے والا ہے، اسی کے بیس پر آپ کو اسے اوپر اٹھانا ہے، یا اس کے بعد والی لکیر کو ایسے آگے بڑھانا ہے سیدھے، یا پھر اسے نیچے لے جانا ہے، جیسے سر، سر آپ کبائے۔ اب دیکھیے شین کا ٹکڑا سامنے کا یہ ہے، اس کی پہچان 3 نقطے ہیں، اور پھر اسے آپ لکھنا ہے تو اسے کیسے لکھیں گے؟ دیکھیے شین رے، میرے ساتھ لکھتے رہیے اگر قلم اور کاغذ آپ کے پاس ہے تو، نہیں تو پھر فرصت سے یاد کریے، پھر ایک بار لوٹ کر دیکھیے، پتہ چل جائے گا۔ شربت، شربت، بے، بے جو ہے دوسرے سے جڑتا ہے، آپ جڑنے والی چیز جو ہے تے ہے تو پھر یہ ایسے ہی گیا، شربت۔ آپ دیکھیے سعد، سعد کا بھی وہی حال ہے۔ اس کے بعد ذات، ذات پر اس کی پہچان نقطہ، ایسے ہے تو پھر سعد ہے، نقطہ نہیں ہے تو اسے آپ سعدی پڑھیں گے، نقطہ ڈال دیا تو ہو گیا ذات۔ عین، الف آ، عین رے، اس طرح جائے گا۔ بے ہے تو شربت کی طرح، عین بے، اسی طرح۔ غین، غین پر نقطہ اس کی پہچان، فے ہو گیا، فے پر بھی اس کا نقصان، فے کا سر گول ہے۔ خاف ہے، دیکھیے خاف پر اس کے 2 نقطے آ گئے۔ لام، لام کو آدھا کٹ کر دیا ہم نے۔ آپ دیکھیے لام سے لا لائیں گے تو پھر لا کو ایسے کھلا چھوڑیے، اس پر ایک الف لائیے، یہ لا، عام لا، جام لا، کتاب لا، تو یہ ہوگا۔ اب پھر اب میم، میم کا دیکھیے یہ اس کا سامنے والا سرا خام باقی رہتا ہے اور اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اسے میم کو آگے بڑھانا ہے تو میم ماں ایسا ہو جائے گا، ماں۔ ہما ہے، سامنے لگائیے تو ہو گیا ہما، ہمارا، رے الف را، ہمارا۔ اب ہم لکھنا ہے تو نیچے اتاریں گے، بس ختم کر لیں گے اب یہاں سے۔ شین سے ہم نے بنایا شین اور رے شربت، شین رے شر بت، بے تے بت۔ شربت لا دو، لام الف لا ہم نے لکھا وہاں پہ، لا اس کے ساتھ کیسے ملیں گے؟ شربت لا دو، دال وہ دو، شربت لا دو، یہ ایک جملہ بن گیا۔ ہم نے پہلے لکھا،
दाल लिखा तो ये आद हो गया, इसे मीम भी लगा दिया तो फिर ये आदम हो गया। आदम को पूरा करने से पहले अगर आप इसके साथ छोटी ई जोड़ लेते हैं तो ये आदमी हो गया। आदम आदमी। आदमी कब आया, काव्य कब, काव्य कब, ऐसे लाम की तरह लिख के उसके बाद जोड़ लेते हैं। या आपकी सहूलत है तो आप ऐसे ही उठा के ऐसे ही कंटिन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन लिखते वक्त ये आसानी होती है कि आप इसका पूरा शेप बना लें, फिर जो छोटी डंडियां लगाना है या जेर जबर पेश और नुक्ते लगाना है वो बाद में लगा लें, वो आपकी सहूलत, आप लिखते लिखते वो आदत आपको हो जाएगी। आदमी कब आया, अलिफ मत आ, देखिए यही आदमी, ये आ का आदमी कब आया, ये की निशानी क्या है, इसकी पहचान मतलब दो नुक्ते। अब ये को ऊपर उठाएंगे, आप ऐसे ही लिखते जाएंगे, ऊपर उठाएंगे। ये आदमी कब आया, और अलिफ और कब, काव्य कब, ये देखिए इसकी डंडी लगा दीजिए, कब नहीं तो लब के जैसे लगेगा। कब, आदमी कब आया और कब गया, गाफ के काफ लिखिए, उस पर एक और डंडी लगा दिया तो गाफ जबर गा, ये गा या, ये अलिफ या, ये को ऊपर उठाइए, ये अलिफ या। आदमी कब आया और कब गया। अब देखिए वो आदमी, यानी वो आदमी बोल दिया हमने, वो कब चला गया, कब चला, चीम पूरी ऐसे लिखते हैं हम, चीम की निशानी ये है ना। अब इसके नीचे क्या है, इसकी पहचान तीन नुक्ते, चला, यूं से भी ऊपर उठाइए, लाम ऐसे लिखना है, देखिए लाम, इससे ऊपर उठा के ऊपर से फिर नीचे आना है, इसे लाम के लिए ऊपर से फिर नीचे आ जाएंगे तो ये लाम बन जाएगा, लाम। वो कब चला गया, गाफ, पहले आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि क्या लफ्ज लिखने जा रहे हैं। वो कब चला गया, है ना। देखिए, शरबत ला दो, आदमी कब आया और कब गया, वो कब चला गया। अब हम लिखेंगे एक पैराग्राफ, कोई टॉपिक सोचिए। चलिए दफ्तर लिखते हैं, दाल फे दफ ते रे तर, दफ्तर, ठीक है। ऑफिस, फे का एक गोल सर बना लीजिए, फे हो गया, इस पर नुक्ता लगाना है, सीन जोड़िए, सीन, ऑफिस, ब्रैकेट खत्म कीजिए, दफ्तर, और दफ्तर को हमने ऑफिस ये लिखा कि हमारा दफ्तर बड़ा है, बेड़े अलीफ, बड़ा, बड़े से कंप्लीट करिए, बेड़े बड़ा, हमारा दफ्तर बड़ा है दिया, बना दिया, फिर है नीचे उतारेंगे। इसकी पहचान क्या है, ये खड़ा पेश ऐसे लटका हुआ, तो ये लटका दिया आपने, ये है बन गया हमारा। यहाँ पे अब इसी तरह आपने है की निशानी लगाई, मीम के लिए उतारा, फिर ऊपर उठाए, अलीफ लगाया, रे अलीफ, हमारा, हे मीम अलीफ रे अलीफ, हमारा दफ्तर, दाल फे दफ तेरे तर, दाल फे जबर है वो, दाल फे दफ, दाल फे जबर दफ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे ही पढ़ते रहिए क्योंकि अक्सर हम इसके ऊपर जो है ये हरकत लगाते नहीं हैं उर्दू में। हमारा दफ्तर बड़ा है, दफ्तर ऐसा ही होता है, दिफ्तर कोई लफ्ज नहीं है, इसे परेशान होने की जरूरत नहीं। ऐसे कोई लिखा तो इसे दफ्तर पढ़ूं, दिफ्तर पढ़ूं, दुफ्तर पढ़ूं, दिफ्तर भी नहीं है, दुफ्तर भी नहीं है, ये एक ही लफ्ज है,
وہ ہے دفتر. آرام سے پڑھیے. ہمارا دفتر بڑا ہے. ہمارا دفتر کیسا ہے؟ بڑا ہے. فل سٹاپ ایسے رکھتے ہیں اردو میں, راؤنڈ نہیں رکھتے. راؤنڈ جو انگریزی وغیرہ میں ہوتا ہے دوسری زبانوں میں. آج الف مد جیم, اس کے بعد کوئی جڑنے والا نہیں ہے آج میں, تو آج پورا رکھیں گے, ٹکا کے پڑھیں گے, اسے ٹکا دیں گے. آج, آج اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. جا جی یا جو پڑھنے کے لیے. آج, آج ہم ہے کے نیچے یہ والا لگا دیے, اس کی اپنی نشانی. میم سے نیچے لائیے, نیچے اور اترے گا. آج ہم دفتر, دال فے تیرے, دفتر, ہم دفتر جاتے ہیں. جیم الف جا, جیم دیکھیے اسے اٹھا رہا ہوں تو یہ جڑ گیا ہے نیچے والی سے. ویسے جڑ سکتا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. الگ اب جر لکھ رہے ہیں, جیسے دیکھیے اب جر ہے تو یہ نہیں بھی جڑ سکتا, یہ نہیں جڑا ہے یہاں پہ. ہم آج دفتر جاتے, تے لکھیے, تے, یہ تے کے ساتھ یہ جوڑیے. جاتے ہے, یہ نون کو یہاں پہ نقطہ نہیں رکھیں گے. ہیں یہ نون جو ہے ناک سے آپ اس کی آواز نکالیں گے. اس کا نام ناک سے آواز نکالنے کا نام غنہ کرنا ہے. اس کا نام نون غنہ. نون ہے تو نون کی پہچان کیا ہے؟ یہ ہے. اب ویسا نہیں یہ شکل فقط رکھا آپ نے, اس کے پیٹ میں آپ نے نہیں بھرا نقطے سے, تو یہ نون غنہ کہلائے گا. نون غنہ ناک سے پڑھا جائے گا. ہیں آج ہم دفتر جاتے ہیں. ہمارا دفتر دور ہے. ہمارا دفتر, دال فے دف تیرے تر, دفتر, ہمارا دفتر دور, دال واو رے, دور ہے. دیکھیے ہے. ہمارا دفتر دور ہے. آپ جو کچھ حاصل کر رہے ہیں اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کیجیے. چلیے پھر ملتے ہیں اور پھر کوشش کریں گے بہت آسانی سے اردو لکھنے پڑھنے کے لیے. السلام علیکم.